بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ جب راحیلہ پیدا ہوئی، موت بھی پھولوں کی کہک ہوئی اور اس کی ماں کو اپنے گلدستے میں سجا کر لے گئی۔ راحیلہ کی پرورش خالہ نے کی، کیونکہ بیوی کے مرتے ہی اس کے باپ کو دوسری شادی کا شوق چرایا۔ بیٹی کو سالی کے حوالے کر کے خود اس نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اسے تبھی واپس لایا جب راحیلہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ دوسری شادی پر کس کو اعتراض تھا، کیونکہ گھر بسانا تو اس کا حق ہوتا ہے، مگر یہ بد نصیب شخص شادی کے 6 سال بعد چل بسا اور راحیلہ معصوم سوتیلی ماں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی۔ جب 16 سال کی تھی تو اس عورت نے راحیلہ کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی اور خود تیسری شادی کر کے چلتی بنی۔ شادی کے بعد بیچاری راحیلہ کا گھر نہیں بدلا، وہی بان کی 2-3 چارپائیاں اور چند برتن، ایک سلائی مشین بھی سوتیلی ماں اس کے لیے چھوڑ گئی تھی، جو بعد میں اس کی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں رکھنے کا وسیلہ بنی۔ شوہر نکٹھو تھا، راحیلہ نے سلائی کا کام سنبھال لیا اور پائی جوڑ کر گزارا کرنے لگی۔ اللہ نے اس خالی گھر میں ننھے منھے بچوں کی ریل پیل کر دی تو وہ شوہر سے کہتی کہ کچھ کام کرو، اتنے سارے بچے ہو گئے ہیں، میں ان کو پالوں یا دن بھر مشین پر لوگوں کے کپڑے سیوں؟ اتنا کام تو مجھ سے نہیں ہوگا۔ مگر وہ بے حس آدمی یہی جواب دیتا کہ مجھ سے محنت مزدوری نہیں ہوتی، اور کیا کام کروں، پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ مجھے نوکری ملے، جب کام ملے گا تو کر لوں گا۔ وہ بیچاری مجبوراً سر جھکا کر مشین پر جت جاتی۔ شوہر نے کما کر نہ دیا اور 6 بچوں کا بوجھ اکیلی کو گھسیٹنا پڑا۔ راحیلہ اکثر ادھار مانگنے اماں کے پاس آیا کرتی تھی۔ میری اماں کبھی آٹا چاول اور کبھی گھی چینی سے مدد کر دیا کرتی تھیں، اور جب پیسے دیتی تو راحیلہ واپس نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ منی کا باپ بھی ایک عذاب ہے، نہ گھر سے جاتا ہے اور نہ کما کر لاتا ہے، بس روٹی مانگتا ہے، نشہ کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ بچے تو باپ کی صورت سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ گھر آتا تو راحیلہ کے بچے اکثر ہمارے گھر آ جاتے، اور جب تک کھانا کھا کر وہ سو نہ جاتا، یہ بیچارے جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ محنت مشقت سے راحیلہ عمر سے پہلے ہی عمر رسیدہ لگنے لگی تھی۔ اسے کسی نے بیکار نہیں بیٹھے دیکھا تھا، وہ تمام دن کام کرتی رہتی تھی۔ پڑوس کی عورتیں میلے کپڑوں کے ڈھیر گٹھی میں باندھ کر رکھ دیا کرتی تھیں۔ یہ گٹھڑیاں سر پر لاد کر گھر لے جاتی اور انہیں دھو کر طے کر کے لا دیتی۔ سردی ہو یا گرمی، وہ ڈھیروں میلے کپڑے شام سے رات تک دھوتی تھی۔ ان کی کچھ نہ کچھ دھلائی سے اسے مل جاتا تھا۔ ہماری اماں سمیت ساری پڑوسنیں راشن میں اس کی امداد بھی کیا کرتی تھی۔ اس روز بھی بیچاری نے سارا دن کام کیا تھا، وہ تھک کر چور چور تھی۔ رات ہوئی تو کپڑے دھونے کو پانی کا بڑا سا پتیلا چولہے پر رکھ دیا، جس کے نیچے لکڑیوں کی آگ جل رہی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی اب 16-17 برس کی ہو چکی تھی اور دھلائی میں ماں کی مدد کرنے لگی تھی۔ تبھی اسے کمرے سے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، جس کی عمر 7-8 سال تھی۔ راحیلہ کپڑے دھوتے دھوتے اٹھی کہ دیکھوں تو بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر گئی تو دیکھا شوہر نامدار چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور لڑکے سے ٹانگیں دبوا رہے ہیں، جبکہ اسے نیند آ رہی تھی۔ ٹانگیں دباتے دباتے اس کے ننھے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو باپ نے اسے مکہ رسید کر دیا۔ ٹھیک سے دبا، کیا تیرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے حرام خور؟ تبھی لڑکا رونے لگا تو راحیلہ شوہر سے الجھ پڑی، کہنے لگی، سارا دن تم چارپائی توڑتے ہو، تمہاری ٹانگوں کو کیا ہوا ہے جو رات اتنی گئے تم بچے سے دبوا رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کا بازو پکڑا اور اسے سلانے کے لیے بستر کی طرف لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر شوہر بھڑک اٹھا۔ بیٹے کو تو کچھ نہ کہا، مگر بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ ہم تو آئے دن اس کا چیخنا چلانا یوں ہی سنتے تھے،
یہ معمول کی بات تھی۔ اماں نے کہا کان مت لگاؤ اس طرف اور سو جاؤ، صبح راحیلہ آئے گی تو خود ہی اپنی داستان سنا دے گی۔ ہم بہنیں سو گئیں، مگر دل کو اس کی درد بھری آواز سن کر ضرور تکلیف ہوئی تھی۔ کوئی کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا اور پڑوسی بھی مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ غربت زدہ گھروں میں تو آئے روز مار کٹائی رہتی ہے۔ صبح اس کی بیٹی فریحہ روتی ہوئی آئی اور بتایا کہ رات اس کی ماں چل گئی تھی، باپ اسے ہسپتال بھی نہیں لے گیا، وہ کہیں چلا گیا تھا اور صبح سے اماں بے ہوش پڑی ہے۔ میری والدہ راحیلہ کے گھر گئیں، وہ واقعی بری طرح جلی ہوئی تھی، سارے جسم پر آبلے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی اس کو ہسپتال پہنچایا۔ اس نے میرے والد اور والدہ کے سامنے یہی بیان دیا تھا کہ رات جب کپڑے دھونے کے لیے پانی گرم کیا تھا اور پتیلا باورچی خانے سے صحن میں نلکے کی طرف لے جانے کو اٹھایا تو پیر مڑ گیا، میں گر گئی اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی اوپر گر گیا۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ شوہر کے بارے میں بتایا کہ وہ گھر پر تھا ہی نہیں، کہیں گیا ہوا تھا۔ صبح تک اس کا شوہر نہ آیا تو پڑوسی ہسپتال لے آئے۔ 4 دن وہ ہسپتال میں رہی اور 5ویں دن زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر دفنا دیا گیا۔ جس وقت اس کی تدفین ہوئی تو محلے والے جمع ہوئے، تبھی اس کا شوہر بھی آ گیا۔ وہ انجان سا بنا ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، میری بیوی کو کیا ہوا ہے۔ بڑی بیٹی اور 9 سالہ لڑکا چپ رہے، جیسے ان کے لب کسی نے سی دیے ہوں۔ ایک لفظ بھی انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ باقی بچوں کا بیان تھا کہ وہ سو گئے تھے جب ماں جلی تھی۔ دراصل وہ باپ سے اس قدر خوف کھاتے تھے کہ اس کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکے۔ راحیلہ کی وفات کو 15 برس گزر گئے تھے۔ اس دوران اس کے باپ نے اپنے رشتہ داروں میں 2 لڑکیاں بیاہ دی تھیں۔ بیٹے بھی رول پھر کر بڑے ہو گئے تھے۔ کوئی مزدوری کرنے لگا تو کسی نے ورکشاپ پر کام پکڑ لیا۔ چھوٹا لڑکا کچھ عرصہ زندہ رہا، وہ ماں کے بغیر اداس رہتا تھا اور اس کے غم میں آخر ایک دن وفات پا گیا۔ ایک لڑکا آوارہ لڑکوں کے چنگل میں پھنسا اور پھر ایک دن غائب ہو گیا۔ میرے والد نے بھی وہ پرانا مکان جو راحیلہ کے پڑوس میں تھا فروخت کر دیا اور ہم نئے محلے میں نئے لوگوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے۔ ایک دن محلے داروں سے پتہ معلوم کیا اور اپنی پرانی پڑوسن راحیلہ کی بڑی بیٹی کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ہم سے ملی، مدت بعد کی ملاقات سے ہم بھی خوش ہوئے تھے۔ میں نے اس سے شکوہ کیا کہ تم لوگ تو بڑے ہی بے مروت نکلے، ہم اس محلے میں شفٹ کیا ہوئے، کبھی تم لوگوں نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ وہ بولی کیا کرتی، تمہارے نئے گھر کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کئی بار ملنا چاہا مگر کوئی پتہ نہیں بتا سکا۔ اس بار جب ابا کے گھر گئی تو گلی میں آسیہ خالہ مل گئیں۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ پتہ ہے تو میں تم سے ملنے آ گئی۔ پھر پرانے دنوں کی باتیں ہونے لگیں، گزری یادیں دہرائی جانے لگیں۔ باتوں ہی باتوں میں اماں نے جب اس کی ماں کا ذکر کیا تو راحیلہ کی بیٹی آپ دیدہ ہو گئی۔ بولی خالہ جان ان کی موت حادثے سے نہیں ہوئی تھی، اتنی مدت گزر گئی ہے اب تو بتا دو۔ امی نے اصرار کیا، کہنے لگی کہ مرنے سے پہلے اماں نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ کسی کو اصل بات نہ بتانا، مگر میرے دل پر بوجھ رہتا ہے، آج بتائی دیتی ہوں کہ اماں کی موت کیسے ہوئی تھی۔ دراصل اماں جان چکی تھیں کہ وہ تو مر جائیں گی، پیچھے بچوں کا باپ ہی وارث ہے۔ جب ابا نے ان کے بال پکڑے تو وہ خود کو چھڑانے لگیں اور یوں الٹے قدموں چلتی باورچی خانے میں آ گئیں۔ ابا نے نہ چھوڑا، بال تو چھوڑ دیے مگر مارنے لگے اور پھر چولہے سے جلتی لکڑی کھینچ کر اس سے مارنے کو ہوئے تھے۔ اماں نے خود کو بچانا چاہا اور پتیلے پر جا گریں اور گرم گرم پانی کا بھرا ہوا پتیلا ان پر الٹ گیا۔ ابلتا پانی ماں کے سارے بدن پر برس گیا۔ ابا نے پھر بھی ترس نہ کھایا اور جلتی لکڑی سے مارنے لگے۔ تبھی میں چیخنے چلانے لگی، مجھے صحن کی جانب دوڑتا دیکھا تو وہ گھر سے باہر نکل گئے کہ کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے۔ میں دوبارہ دوڑ کر اماں کے پاس گئی تو وہ زمین پر پڑی تھیں،
ان کو اٹھایا اور ٹھنڈے پانی ان کے جلتے بدن پر انڈیل دیا، جس سے بڑے بڑے آبلے بن گئے۔ صبح آپ لوگ اماں کو ہسپتال لے گئے۔ آگے آپ کو پتہ ہے جو ہوا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ہمیں بہت دکھ ہوا کہ بیچاری راحیلہ بھی کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ سبھی نے اسے کہانی جان کر بھلا دیا، مگر اب جب اس واقعے کی یاد آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اب نہ راحیلہ رہی، نہ ہی اماں رہیں۔ ابا بھی وفات پا چکے ہیں اور میری شادی ہو گئی تو میں امریکہ آ بسی۔ لیکن جب کبھی پاکستان کا نام سنتی ہوں یا وہاں کے حادثات کے بارے میں سنتی ہوں تو آج بھی مجھے راحیلہ کی یاد آ جاتی ہے، جس بیچاری نے زندگی میں کبھی سکھ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ اللہ ایسا شوہر کسی کو نہ دے، اور اگر کسی عورت کی شادی ایسے بدبخت سے ہو بھی جائے تو اللہ اس عورت کو اتنی ہمت دے کہ وہ اسے چھوڑ سکے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔